जितने भी बुद्धिज़्म के पैरोकार हैं सारी दुनिया में बसते हैं, उनके लिए गंधारा और वादी पेशावर कितना अहम है, इसकी अहमियत कितनी है, आज हम इस पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे गंधारा के बारे में, गंधारा की तहज़ीब के बारे में और इसकी अहमियत के बारे में कि ये क्यों इतना अहम है बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लिए, बुद्धिस्ट वर्ल्ड के लिए। जितने भी बुद्धिज़्म के मानने वाले, जितने भी बुद्धिज़्म के पैरोकार हैं सारी दुनिया में बसते हैं, उनके लिए गंधारा और वादी पेशावर कितना अहम है, इसकी अहमियत कितनी है, आज हम इस पे बात करेंगे। गंधारा जो है, गंधारा का कैपिटल पेशावर जो कि बहुत सारे बॉलीवुड सितारों का शहर रहा है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कुछ उससे ज़्यादा अहमियत जो कि पेशावर शहर की है। पेशावर शहर, पेशावर जो वादी है, उसके इर्द गिर्द जो पहाड़ हैं, वादी सवात के, दीर बाजावड़ के, पुष्कलावती, चारसद्दा जो कि पेशावर से भी पुराना कैपिटल है गंधारा का, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। इसका पुराना नाम शुमाल मगरबी सरहदी सूबा, ये हिंदुस्तान का शुमाल मगरबी सरहदी सूबा था अंग्रेज़ों के दौर में, और उससे भी पहले ये गंधारा के नाम से जाना जाता था। और फिर पाकिस्तान बनने के बाद ये शुमाल मगरबी सरहदी सूबा था पाकिस्तान का, और 2008 में इसका नाम तब्दील करके खैबर पख्तूनख्वा रखा गया। तो अब खैबर पख्तूनख्वा की अहमियत जो बुद्धिज़्म के मानने वाले हैं, जो पैरोकार हैं, उनके लिए क्या है। सबसे पहली बात, अगर हम अशोका द ग्रेट के दौर से शुरू करें तो उस वक्त जो शहबाजगढ़ी का इलाका है, उसमें प्रिंस सुदामा की जो स्टोरी है, जो लेजेंड है, जो उसकी चैरिटी का जो दास्तान है, उस पे किंग अशोका ने स्टूपा ऑफ द वाइट एलिफेंट बनवाया, जो चनाका डेरे के नाम से मशहूर है। और उसके साथ जो है तो साथ करीबी पहाड़ी पे एक जो अभी भी मौजूद है, हम आपको दिखाएंगे, मेखा संडा, जो उस लेजेंड से, प्रिंस सुदामा के लेजेंड से मुतसिल है और जो किंग अशोका ने बनवाया। और किंग अशोका का दौर ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से तकरीबन 300 साल पहले का दौर है। ये कितना पुराना है। और शहबाजगढ़ी जो कि पुराने वक्तों में सिल्क रूट हुआ करता था, बहुत अहमियत का हामिल है। और शहबाजगढ़ी में अशोका के जो रॉक एडिक्ट्स हैं वो लगे हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान में अशोका के रॉक एडिक्ट्स हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये 2 किस्म के रॉक एडिक्ट्स हैं, एक मानसहरा में और एक शहबाजगढ़ी में। और उन रॉक एडिक्ट्स पे भी आपको पता है कि जो ह्यूमन जो चार्टर है ह्यूमैनिटी का, इंसानियत का, क्योंकि उस पर लिखा हुआ है कि कुएँ खोदे जाएँ जो रास्ता है हर 2 किलोमीटर के बाद, 3 किलोमीटर के बाद, और हस्पताल खोले जाएं, अस्पतालों में काम हो, इंसानों और जानवरों के लिए यकसा सहूलियात हो, कोई एक फ़िरका दूसरे फ़िरके को टारगेट ना करे, अपने फ़िरके की तारीफ़ करे लेकिन दूसरे पे तनकीद ना करे, क्योंकि ये फ़िरके और ये मुख्तलिफ सोच हज़ारों साल से चली आ रही है। और उसके बाद अशोका के बाद जो है तो वो अलेक्जेंडर का वक्त भी गंधारा के लिए बहुत अहम था, क्योंकि जो ग्रीक्स थे उनकी अपनी एक नॉलेज थी, उनकी अपनी एक फ़िलासफ़ी थी जो यहाँ पे आई, और वो गंधारा या वादी पेशावर के रहने वाले बुद्धिस्ट लोगों के साथ उसकी एमलगमेशन हुई, ग्रीक्स की मिक्सअप हुआ, और इससे एक नई फ़िलासफ़ी वजूद में आई जिसको महायाना बुद्धिस्ट फ़िलासफ़ी कहा जा सकता है। और महायाना बुद्धिस्ट फ़िलासफ़ी सिर्फ उसका क़याम, मतलब इसका क्रेडिट पेशावर को जाता है, पेशावर वादी को जाता है, कि यहाँ पर इसका स्क्रिप्ट है, इसके मास्टर्स जो थे वो यहीं पर थे। और उसके बाद जो कुशान्स का दौर आया, तो कुशान्स से पहले जो गंधारा का दारुल खिलाफा था वो पुष्कलावती था, जिसे आजकल चारसद्दा के नाम से जाना जाता है। और कुशान के आने के बाद कुशान ने पेशावर को अपना कैपिटल बनाया 1st सेंचुरी AD में, यानी आज से पूरे 2000 साल पहले पुष्कलावती से वो कैपिटल लेके पेशावर आया। और जो दर्रा खैबर, जो खैबर का पास है अफ़गानिस्तान से होता हुआ,
اس پاسٹ کو جو ہے اس راستے کو کلیئر کیا اور اس کو فنکشنل کیا در خیبر کو کنشکا نے. تو کشانس کی جو گلوری ہے، جو عظمت ہے، پشاور ان کا دارالحکومت تھا اور پشاور سے وہ سنٹرل ایشیا تک اور پورے ہندوستان، بنگال اور برما تک کے علاقے کشان کنٹرول کرتے تھے، اور ان کا جو کیپٹل تھا وہ پشاور تھا. سارا کنٹرول، سارا سسٹم پشاور میں تھا. اور کشان نے بدھزم کو ایک نئی روح پھینکی، اس کے لیے فنڈز مختص کیے، اس کو ایک آفیشیل ریلیجن بنایا. اور گندھارا کی اور وادی پشاور کی عظمت کا یہ دور کشان کے دور سے شروع ہوا، اور پھر چلتا چلتا 5ویں 6ویں 7ویں صدی تک. بیچ میں جو وائٹ ہنس تھے سنٹرل ایشین، انہوں نے اس کو تباہ بھی کیا. ہزاروں مونیسٹریز، بدھسٹ مونیسٹریز گندھارا میں تباہ کی. بہرحال بدھزم چلتا رہا، اور بدھزم نے اتنی ترقی کی پشاور ویلی میں کہ مہایانہ بدھزم پشاور سے ہوتا ہوا ساؤتھ کوریا، چائنا، جاپان، مختلف ملکوں میں یہ پھیلا. اور وہاں پہ جو ہے تو اسکرپٹ بھی گندھاری اسکرپٹ استعمال ہوتی تھی. گندھارا کے جو منکس تھے انہوں نے اس جو بدھسٹ جو ہولی اسکرپٹ ہے اس کو ٹرانسلیٹ کیا گندھاری سے جیپنیز میں، گندھاری سے کورین میں. اور گندھارا کی کنٹریبیوشن جو ہے بدھسٹ ہسٹری میں وہ لازوال ہے. وادی پشاور کی یہ سرزمین دو، آج کل تو یہاں پہ بدھسٹ نہیں ہے یا اس قسم کے کوئی حالات نہیں ہیں، لیکن یہ جو پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو خوبصورتی، یہ گلیشیئرز، یہ سبزہ، یہ اس زمین کی، اس مٹی کی ایک اس میں طاقت ہے، ایک خوبی ہے. اور آج بھی آپ کو لگے گا کہ یہاں پہ کتنے لوگ، اگر آپ تھوڑا سا سوچ لیں، تھوڑا سا غور کریں، تو آپ کو ہر چیز میں لارڈ بدھا نظر آئے گا. ان پہاڑوں میں، ان سبزوں میں، ان دریاؤں میں، پشاور خیبر پختونخوا کی ان جھیلوں میں. تو اور پھر جو گرو پدما سمبھاوا ہیں، گرو پدما سمبھاوا خیبر پختونخوا میں پیدا ہوئے، سوات میں پیدا ہوئے. دا لوٹس بورن ماسٹر، جن کو گرو رنپوچے بھی کہا جاتا ہے، دا پریشیس ماسٹر. اور چائنیز میں ان کا اپنا نام ہے. اور گرو پدما سمبھاوا ایک لیجنڈری فگر ہے بدھسٹ ہسٹری میں، جو 8ویں صدی عیسوی میں سوات میں وادی پشاور میں وہ پیدا ہوئے. اور اس کے بعد ان کو نیپال کے کنگ نے دعوت دی سامیہ مونیسٹری بنانے کے لیے، کیونکہ وہاں پہ جن اور شیطان اور ڈیمنز تھے وہاں پہ. اور ان ڈیمنز کا مقابلہ کیا گرو پدما سمبھاوا نے، جو کہ وادی پشاور سے تبت گئے تھے. وادی پشاور سے وہ تبت گئے تھے. وہاں پہ انہوں نے اور ڈیمنز کو نہ صرف انہوں نے ہرایا، بلکہ انہوں نے اپنے تابع کیا اور ان کو پابند بنایا کہ وہ جو بدھسٹ مذہب ہے، بدھسٹ فلسفی ہے، اس کی تبت کی سرزمین پر وہ اس کی حفاظت کریں گے. تو پہلے انہوں نے اس کو ڈیمنز کو مارا، ان کو تابع بنایا، اور اس کے بعد جو سامیہ مونیسٹری ابھی بھی موجود ہے تبت میں، اس کی کنسٹرکشن کی گرو پدما سمبھاوا نے. اور اس کے بعد اس مونیسٹری جو ہے ابھی تک موجود ہے. گرو پدما سمبھاوا کو تبت، نیپال اور بھوٹان میں جو ہمالیاز کی پہاڑیاں ہیں ان کی سیکرٹ ٹیچنگز ہے. گرو پدما سمبھاوا ایک ایسا فگر ہے جن کو بدھسٹ دنیا میں ان کو دا سیکنڈ بدھا بھی کہا جاتا ہے اور مانا بھی جاتا ہے. جو ان کی ٹیچنگز تھیں، انہوں نے ساری ان کی، خاص کر ہندوستانیوں کو اس وقت زندگی کے بعد موت میں بہت تجربہ تھا، اس زندگی میں وہ زندگی کیسی ہوگی. بہرحال جو پدما سمبھاوا کی جو اپنی ریکارڈ ہے، جو کہ کہتے ہیں کہ جو اب اس کو ڈھونڈا جا رہا ہے ہمالیاز میں، لائف آفٹر ڈیتھ، جو کہ بہت ہی قیمتی اثاثہ ہے. گرو پدما سمبھاوا نے اپنی ساری ٹیچنگز جو ہیں تو اپنے ڈسائپلز کو یا تبتینز کو، نیپالیز کو نہیں بتائیں، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ یہ لوگ ابھی اس لیے تیار نہیں ہیں. تو ابھی بھی بہت سارے لوگ جو ہیں گرو پدما سمبھاوا کی جو ٹیچنگز ہیں اس کے لیے سرچ کر رہے ہیں ہمالیئن کیوز میں اور ایسی جگہوں پہ، تاکہ ان کو ملے. اور گرو پدما سمبھاوا کے بارے میں جو متس ہیں، جو لیجنڈز ہیں، جو ان کی دوبارہ آمد کا وہ پیش خیمہ کیا جا رہا ہے. تو گرو پدما سمبھاوا کا تعلق پشاور سے ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تبت، گرو پدما سمبھاوا نے ایک جنگجو قوم کو، تبت کی ایک جنگجو قوم کو دنیا کی ایک عظیم ترین روحانی قوم بنایا.
یہ اچیومنٹس ہے گرو پدما سمبھاوا کی، اور گرو پدما سمبھاوا نے بدھزم میں اور اس وقت کے فلسفے میں بہت ایک نئی روح پھینکی، ایک نیا، اور تبت آپ کل آج آپ جا بھی سکتے ہیں، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، وہاں کا ریکارڈ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہزاروں ماسٹرز منکس جو کہ پشاور اور سوات میں پیدا ہوئے، وہ انہوں نے جو ٹرانسلیشنز کی وہ انہوں نے جاپنیز زبان میں کی، وہ لوکک سیما بودھی دھرما مختلف بہت سارے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں جو منکس ہیں، جو ماسٹرز ہیں، جو پشاور میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے آج کل جاپان، ساؤتھ کوریا، چائنا، ویتنام، کمبوڈیا، جہاں جہاں پر بھی یہ بدھزم پریکٹس ہو رہی ہے، اس تمام فلسفے کی جو بنیاد ہے، جو تاریخ ہے، وہ وادی پشاور سے ہوتی ہوئی وہاں تک پہنچی ہے۔ آج کل پشاور میں رہنے بدھزم ماننے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن یہاں کی مٹی آج بھی بدھزم کے ماننے والوں کے لیے مقدس ہے۔ آج بھی آتے ہیں ماننے والے، بدھسٹ ماننے والے، لیکن ایک آج کل حکومت بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہے۔ جو یہ ہسٹری تھی یہ بیچ میں کھو گئی، پھر برٹش آرکیالوجسٹ الیگزینڈر کننگھم اور یہاں پہ جو برٹش راج تھا، انہوں نے تحقیق کی، انہوں نے ریسرچ کی، جو چائنیز کتابیں ہیں یا ہوان سان، فان سان جو 5ویں 6ویں صدی میں یہاں پر آئے، ان کی کتابوں سے ریکارڈ نکال کے یہاں کی ہسٹری کو تازہ کیا، دوبارہ لوگوں کو بتایا۔ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ بدھزم کا ہولی پلیس پشاور ہے، یا خیبر پختونخوا کا صوبہ ہے جو ایک جنگجو قوم مانی جاتی ہے، جسے طالبان کا، جسے جنگوں کا، جسے ان چیزوں کا، جرائم کا گڑھ مانا جاتا ہے۔ وہ اس زمین نے دنیا کو روحانیت دی، اس زمین نے دنیا کو ایک مذہب دیا، اس زمین نے دنیا کو ایک فلسفہ دیا جو آج کل پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔